شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشریات رمضان کے اس مبارک سلسلے میں گزشتہ شب تلاوت کیے گئے تراویح میں تلاوت کیے گئے 12ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 12ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ ہود اور سورہ یوسف. سورہ ہود کی صرف 5 آیات ایسی ہیں کہ جو 11ویں پارے میں وارد ہوئی تھی. اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری اس کی تکمیلی حصہ 12ویں پارے کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہے. ٹھیک ہے. اس صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی شان اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ ایک محکم کتاب ہے کہ اس کے تمام آیات، اس کے احکام، اس کے مضامین اور وہ ایک انتہائی محکم ہے، اور اس میں کسی طرح کا تعارض یا تناقض جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد پائی نہیں جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ چونکہ اس لیے کہ یہ حکیم و خبیر رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے انسانوں کے تمام ماضی اور حال اور مستقبل اور انسان کی نفسیات اور انسان کی ضروریات کا سارا علم اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا یہ کتاب کی عظمت ہے. کتاب اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد پھر عقیدہ توحید کی دعوت ہے، اور عقیدہ اور یقین کی بنیاد اور عقائد جو ہے عقیدہ توحید میں کے جو دلائل ہیں ان سب کو، اور آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے دلائل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے اور اس کے جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان ہوں یا جن ہوں یا چوپائے ہوں یا سمندری جانور ہوں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی رضا جو ہے پرورش اور اس کی ربوبیت کے نظام سے وابستہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کفار مکہ کی جو ہے اس بدنصیبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اتنے سارے دلائل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، ان سب کی جو ہے اس پر کسی طرح کا غور اور فکر اور اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے اور گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 13 میں منکرین کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم اس قرآن کریم کی عظمت کے منکر ہو اور اسے کسی انسانی کاوش قرار دیتے ہو تو تم اس جیسی جو ہے 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. دراصل آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو 3 جگہ 3 مختلف انداز میں کفار کے سامنے رکھا ہے. پہلی بار یہ بات کہا گیا تھا کہ اس جیسا پورا قرآن لے کر آؤ. دوسری بار میں اس جیسی 10 صورتیں لانے کا حکم دیا. تیسری بار کی جو سورہ بقرہ میں جو تیسری بار جو ہے اس میں صرف ایک سورت جیسی فاتوا بسورۃ من مثلہ. تو ایک سورت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سورت جو ہے مختصر ترین صورتیں بھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ایک چھوٹی سی صورت ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورت نہیں تو ایک صورت جو ہے لے کے آؤ، اور تمام سارے کے سارے جتنے تمہارے جو ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس قدر تمہارے شریک اور شہید جو ہے تمہارے ہیں ان سب کو حاضر کرو، اور پھر جو ہے کوشش کر لو. اور اس طرح کی کسی کوشش میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس معجزے کو اور اس چیلنج کو 1400 سال گزر گئے ہیں، اور اس دور میں اتنی صدیوں میں عربی ادب میں اور زبان اور لسان کے اعتبار سے ہزاروں جو ہے ادیب پیدا ہوئے، تو کسی میں جرت نہیں کہ اس کا کوئی جواب دے سکے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو دیگر مضامین اس سورہ ہود کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں. پہلا وہ گروہ ہے کہ جن کی زندگی اور جن کی جد و جہد اور اس کا سارا دار و مدار جو ہے دنیا کی زندگی اور دنیا کی آسائش ہے، اور انہیں آخرت کبھی بھی یاد نہیں آتی. اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہے، اور وہ دنیا کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی جو آخرت کی زندگی کے پیش نظر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ 17 اور 15 آیات میں جو ہے 15 سے لے کے 17 تک آیات تک ان دونوں گروہوں کا موازنہ کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے گروہ کی مثال جو ہے جو دنیا کے لیے تگ و دو کرنے والے ہیں، ان کی مثال اندھوں اور بہروں کی ہے. اور اس کے مقابلے میں آخرت کی فکر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نگاہیں بھی ہیں اور دل بھی ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی
ان کی صلاحیتیں بھی باقی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کا جو ایک اسلوب ہے، آیا مختلف جو ہے پچھلے انبیاء کے قصے، اور پچھلے انبیاء کے قصوں میں تنوع بہت ہے، کوئی بھی ایک قصہ جو ہے کسی ایک جگہ مکمل نہیں ہوتا، جہاں جس قصے کے جس حصے سے کوئی عبرت یا کوئی نصیحت جو ہے بیان کرنی مطلوب ہوتی ہے تو اسی قدر اس قصے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ پڑھنے والے کے اوپر کسی طرح کی اکتاہٹ نہیں، بلکہ ایک نئے سے نئے مفاہیم اور نئے سے نئے پہلو انسان کے سامنے آتے ہیں، پڑھنے والے کے سامنے آتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہ کفار کی طرف سے اس قرآن کریم کے محرف ہونے یا اپنی طرف سے گڑھے جانے کا جو الزام ہے، اس کا بھی ایک بہترین جواب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے اور جو آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور کس طریقے سے یہ پورا کا پورا کلام جو ہے یہ اس میں ان واقعات کو اتنی باریک جزیات کے ساتھ اور مختلف اسالیب بدل بدل کے جو بیان کیا ہے، یہ سارا کا سارا تناسخ جو ہے کسی بھی مصنوعی کلام میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو توحید و رسالت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے جن انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح، ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان سب کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان تمام قصوں میں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کریم کے معجزے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخر میں یہ بات فرمائی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ جو غیب کی خبریں ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، تو اس کو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، چنانچہ وحی کے ذریعے ہی یہ قصے آپ تک پہنچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پچھلی بستیوں کے ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ تلک من انباء القری، یہ ان بستیوں کے قصے ہیں جو ہے جو نقص علیک فمنہم قائم و حصید، تو اس میں بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جو باقی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو تہس نہس ہو کر ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ 110 نمبر آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے ان عبرتوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام واقعات کے بیان کرنے کے بعد استقامت کا حکم دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اور مشاہدین کرام، اس صورت کو سورہ ہود کی خاص بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کمزوری اور اضمحلال کے اثرات دیکھ کر فرمایا کہ اراک یا رسول اللہ شبتا، اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی کچھ صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ خود سورہ ہود کے مضامین کا جو مجموعی سٹرکچر ہے وہ بھی انتہائی عبرت انگیز اور انتہائی جو ہے فکر انگیز ہے، لیکن خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی وجہ سے اتنا اثر قبول کیا کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے اثرات تمادار ہو گئے، وہ آیت یہی تھی، فاستقم کما امرتا، اے نبی استقامت اختیار کیجیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا، ومن تاب معک، اور وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، ولا تطغوا، اور جو ہے سرکشی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ تو جو اس میں استقامت کا حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعیت میں آپ کی پوری امت کو جو استقامت کا حکم تھا، یہ وہ چیز تھی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کرنے والی تھی، چونکہ آپ کو علم تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ استقامت کے پر شاید باقی نہ رہ سکے، اور قرآن کا جو پیغام ہے، اصل جو دین کا جو اصل پیغام ہے، اس کے ساتھ اس کا تمسک اور اس کی پابندی اس درجے کی نہ ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے گویا رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو امت کا یہی فکر جو ہے آپ کو بوڑھا کیے دے رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت جو ہے کسی گمراہی کے شکار ہو جائے اور راہ استقامت سے بھٹک جائے۔ اس لیے سورہ ہود کو وہ صورت قرار دیا گیا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز جو ہے بڑھاپے میں مبتلا کرنے والی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اور اس ساری تفصیل کو بیان کرنے کے بعد جو ہے آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کا اختتام ان الفاظ میں کیا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین۔ تو یہ گویا ان سارے انبیاء کرام کی جو قصے ہیں ان کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان اسی لیے کرتے ہیں ما نثبت بہ فؤادک، کہ آپ کے دل کو ہم تسلی دیں، آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ تو یہ صرف آپ کی تسلی کے لیے ان واقعات کا ذکر ہوتا ہے کہ اس پہلی امتوں کو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف آتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، اور اس میں چونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اس لیے اس کو سورہ یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن کریم، جیسے میں نے ابھی پچھلے الفاظ میں یہ ذکر کیا سورہ ہود کے تناظر میں، کہ تمام قرآن کریم میں جہاں بھی انبیاء کرام کا قصہ ہے وہ کسی ایک جگہ عام طور پر مکمل نہیں ہوتا، تو اس کے مختلف ٹکڑوں میں اسے مکمل کیا جاتا ہے، لیکن قصے کے اگر عناصر کسی ایک جگہ مکمل ہیں تو وہ سورہ یوسف میں ہے، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ کہیں دوسری صورت میں، کہیں قرآن کریم کے دوسرے حصے میں بیان نہیں کیا گیا ہے، اور سورہ یوسف میں پورا کا پورا قصہ پوری تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے کسی طرح کی گویا کوئی تکرار نہیں ہے، دوسری جگہ تکرار ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی چیلنج ہے کہ جن قصوں میں تکرار بہت زیادہ ہے، ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، یا جن قصوں میں کوئی تکرار نہیں ہے، ہر دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ البتہ یہ جو سیدنا یوسف کا قصہ سورہ یوسف میں، اس کو احسن القصص قرار دیا گیا، یہ سب سے بہتر قصہ ہے، سب سے اچھا قصہ ہے، چونکہ اس کے اندر اتنی جامعیت ہے اور قصے کے اتنے عناصر اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں دین ہے، دنیا ہے، توحید ہے، فقہ ہے، سیرت و سوانح ہے، خوابوں کی تعبیر ہے، سیاست و حکومت کے رموز ہیں، انسانی نفسیات ہیں، معاشی خوشحالی کا تذکرہ ہے، تدبیریں ہیں، حسن و عشق کی حشر ساوانی ہیں، زہد و تقوی کی دستگیری ہے، انبیاء و صالحین کا تذکرہ ہے، ملائکہ اور شیاطین، جنوں انسانوں، چوپایوں، پرندوں، بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں، سب کے حالات ہیں، اور راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتیں، فتنہ انگیز قسم کی عورتیں، ان کی ہیلہ سازی، ان کی مکاری، حیا باختگی، یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں گمنامی بھی ہے، شہرت بھی، غربت بھی، ثروت بھی، عزت بھی، ذلت بھی، صبر و ثبات بھی، بندگی بھی، شہوت بھی، یہ سارا کچھ جو ہے اس قصے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے خاص اور نکتے کی بات یہ ہے کہ اس قصے کے حالات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے سے، آپ کی زندگی کے حالات سے بہت مشابہت ہے۔ حسن یوسف جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا، وہ جو یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ رنگ پائے جاتے ہیں کہ جو اس واقعے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے جس طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی زندگی میں، اور واقعہ آپ کے ذہن میں وہ تفصیلات ہیں کہ کیسے جو ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے 12 بیٹے ہیں، اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سب سے چھوٹے ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی ماں جو ہے وفات پا چکی ہیں، تو ان کی سعادت مندی، ان کی خوبصورتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ماں کے وفات پانے کی وجہ سے اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سیدنا یعقوب کو ان سے زیادہ محبت ہے، اور یہ محبت ایک فطری چیز ہے۔ عام طور پر جو ہے والدین کو اپنے ان بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو کسی نہ کسی اعتبار سے کسی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں۔ امام حسن رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھی گئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی مجھے اپنے بچوں میں سب سے چھوٹا جو ہے سب سے اس وقت پیارا لگتا ہے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، اور جو بچہ آنکھوں سے غائب ہے وہ مجھے پیارا لگتا ہے کہ جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے مجھے جو بیمار بچہ ہے وہ پیارا لگتا ہے اس وقت تک جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ ان سارے اسباب کی وجہ سے سیدنا یعقوب کو اپنے بیٹے حضرت یوسف سے اور بنیامین سے بہت محبت تھی۔ یہ کوئی ایسی دوجائیگی نہیں تھی، یا کوئی جو ہے کسی کی حق تلفی نہیں تھی کہ ان سے پیار تھا دوسروں کے نقصان میں۔ لیکن کیا ہوا کہ اب بچوں کو جو ہے، دوسرے بیٹوں کو جو ہے ایک طرح کا حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کے مارے جو ہے شیطان نے ان کے درمیان ایک ایسی ایک دیوار قائم کرنے کی کوشش کی۔ شیطان کے ورغلانے میں وہ آگے ایک دن باپ سے اجازت لے کے کھیل کود کے بہانے وہ بیٹے کو لے گئے، حضرت یوسف کو، اور لے جا کے ایک کنویں میں دھکا دے دیا، اور وہ کنویں میں جا کے گر گئے۔ اللہ نے کنویں میں ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک قافلہ آیا، قافلے نے کنویں میں ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو وہاں ڈول کے ساتھ سیدنا یوسف جو ہے باہر نکلے۔ خوبصورتی اور حسن و جمال کا ایک نمونہ جو ہے اور ایک معجزہ، اور ان کو دیکھ کر جو ہے ان کو، قافلے والوں کو بھی لگا کہ اس کو ہم کہیں
اچھی قیمت پہ بیچ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ مصر میں لے گئے اور مصر کے بازار میں جا کے بولی لگائی تو بادشاہ جو مصر تھا، عزیز مصر، اس نے ان کو خرید لیا اور وہ ان کے گھر میں جو ہے پرورش پائی اور ایک عزت و وقار کے ساتھ ایک اچھے خوبصورت و ہونہار نوجوان کی طرح انہوں نے تربیت پائی۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کی خوبصورتی اور ان کی وجاہت سے متاثر ہو کر جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ فریفتہ ہو گئی، اور اس فریفتگی میں اس نے جو ہے ایک بے حیائی کا ایک پروگرام بنایا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور پھر بادشاہ نے اپنی بدنامی اور اس عورت نے جو ہے سازش کر کے ان کو جیل میں ڈلوا لیا، اور جیل کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کے ذریعے تبلیغ اور دعوت اور اچھائی کے پیغام کو جاری رکھوایا۔ قیدی ان سے متاثر ہوئے اور قیدیوں کی مختلف خوابوں کی وہ تعبیر بھی بتاتے رہے۔ بادشاہ کسی مصیبت کا شکار ہو کر بادشاہ کو بھی ایک ایسی خواب تھی جو مضطرب کیے ہوئے تھی، چنانچہ اس خواب کی تعبیر بھی سیدنا یوسف نے بتائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے قریب کر لیا، اپنا مشیر بنایا، اور پھر جو وہ ایک بادشاہ کے خواب کے نتیجے میں جو اس کی تعبیر میں جو ایک قحط آنے والا تھا ملک میں، اس قحط کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اور اس کے لیے تدبیروں کے لیے سیدنا یوسف نے اپنی خدمات پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اور اس کے بعد پھر امیر اور بادشاہ کا درجہ دیا، اور اس درمیان میں جو ہے سیدنا یوسف کے والدین اور ان کے سارے بھائی ان سے آ کر مل گئے، اور اس طریقے سے وہ ملاقات ہوئی، اور اللہ سیدنا یوسف نے اپنے ان بھائیوں کو اپنے سامنے پا کر ان کو معاف کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ساری کیفیت ہے کہ کس طریقے سے قریش مکہ نے جو آپ کے نسبی بھائی تھے، اپنے رشتہ دار تھے، تعلق دار تھے، ان لوگوں نے کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حسد کا معاملہ کیا اور آپ کو قتل تک کرنے کی جو ہے سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کے بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اس قسم پرسی کے عالم میں مدینہ پہنچنے والے رسول کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا حکمران بنایا، اور پھر اس کے بعد وفاداروں اور جانثاروں کا ایک جو ہے جمع غفیر ان کے ساتھ ہوا، اور فتوحات پر فتوحات کرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ مکہ کے جہاں سے نکالے گئے تھے اسی مکہ کو فتح کیا۔ اور وہی سیدنا یوسف کا جذبہ کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، اپنے تمام اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ آج تمہاری کوئی سرزنش نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو سیدنا یوسف کے حالات زندگی سے بہت مطابقت ہے، اس اعتبار سے بھی یہ صورت اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یکجا بیان کیا ہے۔ تو اب یہ یہاں پر 12ویں پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلا پارہ جو ہے 13واں پارہ، اس میں سورہ یوسف کی تکمیل ہوگی اور اس قصے کے مزید کچھ پہلوؤں پر اس پر گفتگو ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔